الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، کچھ دن قبل مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک صدیق رضا نامی شخص کے ساتھ گفتگو ہوئی تقلید کے مسئلے پر، جس میں مفتی صاحب نے مفسرین کے متعلق کچھ الفاظ استعمال کیے غصے میں آ کر۔ بعد میں ان الفاظ سے مفتی صاحب نے علی الاعلان رجوع کیا اور معذرت چاہی، لیکن جو لوگ علماء سے بزن اور متنفر کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مثلا انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے بجائے اس بات کے کہ مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی اور بعد میں مفتی صاحب نے اس سے رجوع کر لیا، اس کو لیتے، بجائے اس بات کو لینے کے کہ جی مفتی صاحب نے رجوع کر لیا ٹھیک ہے معذرت چالی، بجائے اس بات کو لینے کے مفتی صاحب کے انہی الفاظ کو لیا جو مفتی صاحب نے جن سے رجوع کر لیا اور معذرت چالی علی الاعلان، ان الفاظ کو لیا انجینئر محمد علی مرزا نے اور اچھالا اور کہا کہ جی دیکھیں علماء کرام کی لینگویج دیکھیں، ان کے جو ہے وہ ورڈنگ دیکھیں، ان کے الفاظ دیکھیں، ان کی زبان دیکھیں، اور جو ہے وہ تان و تشنیع کا نشانہ بنایا مفتی صاحب کو۔ اور اسی طریقے سے تقلید کے مسئلے کے متعلق بھی عوام الناس کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے۔ تو انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کی بھی گفتگو رکھوں گا آپ کے سامنے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی زبان کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کتنی شائستگی ہے کہ جب یہ محدثین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کو، جب اسی طریقے سے تابعین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، تو کتنی شائستگی ہوتی ہے انجینئر محمد علی کی زبان میں، یہ بھی آج آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس کے ساتھ تقلید کے متعلق بھی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جہاں تک بات ہے سامعین انجینئر محمد علی مرزا کی، انجینئر محمد علی مرزا کی، تو ہم جو آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے ان سے آج تک انجینئر نے رجوع نہیں کیا، علی الاعلان رجوع نہیں کیا، معذرت نہیں چاہیے، یاد رکھیے گا۔ تو سامعین پہلی کلپ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی سن لیں۔ علیہ السلام، یہ میں جان بوجھ کے بار بار بولوں گا علیہ السلام، تاکہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے، تاکہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے، تاکہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا نے علیہ السلام جیسے مقدس الفاظ کو کیا کہا؟ علیہ السلام جیسے مقدس الفاظ کے لیے کیا کہا کہ جی ان کے ذہنوں سے علیہ السلام والا کیڑا نکل جائے، ان کے دلوں سے علیہ السلام والا کیڑا نکل جائے۔ محض اللہ علیہ السلام جیسے مقدس الفاظ کو انہوں نے کیڑا کہا ہے، یہ آپ ان کی زبان دیکھ لیجئے۔ یہ ایک مثال ہوئی سامعین، اب ذرا دوسری مثال بھی ان کی آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر کس طرح طعن کیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو صحابی کے قول کے بعد محدثین کی آراء کو لائے ہیں نا، محدثین کی باتوں کو لائے ہیں، محدثین کے اقوالات کو لائے ہیں، ان پر طعن کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ جی بزرگوں کی باتوں کو لیا ہے، بزرگوں کی باتوں کو لیا ہے، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بڑا جرم کر دیا۔ پھر یہاں پر ان کے متعلق یہ بات بھی کہی محدثین کے متعلق مرزا نے کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یعنی بقول مرزا کے محدثین فرقہ واریت میں مبتلا تھے، محدثین فرقہ واریت میں مبتلا تھے۔ تو سامعین یہ 2 کلپیں ہوئی، اب ان کی تیسری کلپ بھی سن لیجئے۔ اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، اور عام تابعی نہیں، ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار، سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے، آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی ان کی کیا اوقات ہے،
सईद इब्न मुसय्यब और इब्राहीम नखी के मुकाबले पे, जब उनको इतने बड़े बड़े मुगालते लगे हुए हैं, जब उनको इतने बड़े बड़े मुगालते लगे हुए हैं। तो सामीन आपने सुना, अब इस क्लिप में मिर्जा ने ताबेईन को भी नहीं बख्शा। कहते हैं कि जी ताबेईन को हदीसें नहीं थी हजम होती, ताबेईन को हदीसें नहीं थी हजम होती। और इसी तरीके से सामीन ने ये भी कहा कि इब्राहीम नखी रहमतुल्लाह अलैह और सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, ये जो ताबेईन हैं, इनके मुतालिक कहा कि ये मुगालते में थे, इतने बड़े ताबीन ये भी मुगालते में थे। ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने। इसी तरीके से सामीन आप इनकी चौथी क्लिप भी सुन लीजिए। किसास उस्मान का मुतालबा था तो अमीरुल मोमिनीन का हेड ऑफिस तो मदीना था, मदीने आते, मदीना और बसरा किधर। लेकिन मसला कुछ और था, सईदा आयशा को वर्गलाया गया था। लेकिन मसला कुछ और था, सईदा आयशा को वर्गलाया गया था। इंटेंशन बीच में और लोगों की थी, अपनी उनकी जो है वो आप समझ लें ख्वाहिशात थी जिनकी वो पैरवी के लिए सईदा आयशा को मिसयूज किया उन्होंने। ये बात सही है कि सईदा आयशा को यहां से जो होप पे जब कुत्ते भौंके ना, मुस्नद अहमद में आता है, वहां पे मौजूद है। अम्मा आयशा ने कहा मैंने आगे नहीं जाना, उनको वर्गला के लेके गए आगे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और हज़रत जुबैर कि आप सुलह करवा दीजिएगा। अम्मा आयशा ने कहा मैंने आगे नहीं जाना, उनको वर्गला के लेके गए आगे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और हज़रत जुबैर कि आप सुलह करवा दीजिएगा। तो सामीन आपने सुना, अब यहाँ इस क्लिप के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने सहाबा किराम की नीयतों पर हमला किया है। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कहते हैं कि वो हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु को वर्गला कर ले गए, वर्गला कर ले गए। और उनका मकसद जो है वो किसासे उस्मान नहीं था, बल्कि ख्वाहिशात थी उनकी। तो ये हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की नीयत पर हमला है। सामीन, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन? जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी, अशरा मुबशरा सहाबा में से हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन? जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे जन्नत में हवारी होंगे। बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग जमल में शहीद होते हैं, और जिन्होंने शहीद किया, जो कातिल था हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब वो आता है और बताता है, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उसको जहन्नम की खुशखबरी देते हैं, जहन्नम की। अगर हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु वर्गला कर ले गए थे, उनका मकसद किसासे उस्मान नहीं था, या वो ख्वाहिश पर अमल करने वाले थे, तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके कातिल को जहन्नम की खुशखबरी क्यों दी? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनके इतने फजाइल क्यों बयान किए, इतने फजाइल क्यों बयान किए? तो सामीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने सहाबा किराम की नीयतों पर हमला किया है, सहाबा किराम की नीयतों पर। बल्कि सामीन, आप ये 5वीं क्लिप सुन लीजिए, इस्लाम पर भी एतराज किया है। खालिद साहबी नहीं था, खालिद साहबी था उस वक्त जब इस्लाम कबूल करने का मतलब था अय्याशी और ना कबूल करना फैंटी। खालिद साहबी था उस वक्त जब इस्लाम कबूल करने का मतलब था अय्याशी और ना कबूल करना फैंटी। तो सामीन, आपने सुना कि इस्लाम लाने का मतलब अय्याशी, इस्लाम लाने का मतलब अय्याशी। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये है सामीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अल्फाज के अंदर शाइस्तगी, ये है इनकी वर्डिंग, जो ये मुहद्दिसीन के लिए इस्तेमाल फरमाते हैं, जो ये ताबीन के लिए इस्तेमाल फरमाते हैं, जो ये सहाबा के लिए इस्तेमाल फरमाते हैं, जो ये इस्लाम के लिए इस्तेमाल फरमाते हैं। और बात करते हैं उलमा की, बात करते हैं मुफ्तियान कराम की। आप इनकी वर्डिंग देखें ना, आप इनके अल्फाज देखें। हमने ये फिलहाल चंद मिसालें रखी हैं, और वो मिसालें सामीन जिनसे आज तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने रुजू नहीं किया, आज तक इन्होंने रुजू नहीं किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तो उसी दिन रुजू कर लिया ना, उसी दिन उन्होंने रुजू कर लिया, अलल ऐलान रुजू किया। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ज़बान के अंदर जो शाइस्तगी है, जो इन्होंने बातें कही हैं सहाबा के मुतालिक, मुहद्दिसीन के मुतालिक, ताबीईन के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक, अभी तक उनसे इन्होंने रुजू नहीं किया, अभी तक रुजू नहीं किया। एक बात सामीन। अब दूसरी बात सामीन तकलीद की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ताना देते हैं अंधी तकलीद का, अंधी तकलीद का ताना देते हैं। अच्छा जी, इंजीनियर साहब अंधी तकलीद क्या होती है हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि अंधी तकलीद होती क्या है, होती क्या अंधी तकलीद। अंधी तकलीद तो आपके फॉलोअर्स कर रहे हैं ना, आपके फॉलोअर्स कर रहे हैं, आपके चाहने वाले अंधी तकलीद कर रहे हैं, कि जिनके सामने इतनी सारी मिसालें हैं आपकी ज़बान की,
آپ کی زبان کی شائستگی کی، آپ کی ورڈنگ کی، کہ جو آپ الفاظ استعمال فرماتے ہیں محدثین کے متعلق، جو آپ الفاظ استعمال فرماتے ہیں تابعین کے متعلق، جو آپ الفاظ استعمال فرماتے ہیں صحابہ کے متعلق اور اسلام کے متعلق، ان تمام الفاظ کے باوجود آپ کے فالوورز آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے فالوورز آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو صحیح کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید، کہ آپ جتنی چاہے غلط باتیں کرتے جائیں، لیکن آپ کے معتقدین، آپ کے فالوورز آپ کی ان تمام غلط باتوں کو نظر انداز کر دیتے، تمام غلط باتوں کو نظر انداز کرتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اتنے ضدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جو جھوٹ بولے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، محدثین پر آپ نے جو جھوٹ بولے ہیں، ان جھوٹوں کو بھی اسی طریقے سے ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سامعین، آپ ان کا ایک جھوٹ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے۔ تو سامعین، آپ نے یہ جھوٹ سنا ان کا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی یہ بات نہیں دکھا سکتے، کبھی یہ بات نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو میں نے ایک مثال رکھی ہے سامعین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کی اور بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو جھوٹ بولے ہیں احادیث پر، نبی پر، صحابہ پر، محدثین پر، اور اسی طریقے سے فقہا پر جو جھوٹ بولے ہیں، ان کی اور بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ان جھوٹوں کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز، چاہنے والے، معتقدین ان کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرزا صاحب اندھی تقلید، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ باقی جہاں تک بات ہے سامعین، جو تقلید ہم کرتے ہیں، تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ دیکھیں، ہم جو مسئلہ قرآن کے اندر آتا ہے اس کو مانتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ کسی بندے کو باہر سے پکڑ لیں اور اس سے پوچھ لیں کہ جی آپ نماز کو فرض سمجھتے ہیں تو کیوں فرض سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ وہ آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ جی میں حنفی ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ وہ آپ کو یہ جواب نہیں دے گا، وہ یہی جواب دے گا کہ جی اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، قرآن میں حکم دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے ہم اس میں قرآن ہی کو مانتے ہیں، ہم اس میں تقلید نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ کسی ایک بندے کو پکڑ لیں جو داڑھی رکھا ہوا ہو اور اس سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ جی یہ میں حنفی ہوں اس لیے میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بلکہ وہ آپ کو جواب یہ دے گا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ باقی قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو تقلید کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اس کو ہمارے علماء نے حرام لکھا ہے، اس کو سامعین ہمارے علماء نے حرام لکھا ہے۔ ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ اجتہادی مسائل میں کرتے ہیں، کہ ایک مسئلہ کتاب اللہ کے اندر نہ ہو، ایک مسئلہ حدیث کے اندر نہ ہو، یا ایک مسئلہ اجماع میں نہ ہو، تو اس میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یعنی اجتہادی مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور اس کو محدثین نے جائز لکھا ہے، اور اس پر الحمدللہ دلائل بھی موجود ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ باقی سامعین، جہاں تک مرزا نے مثالیں دی کہ جی صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، کہ اگر کوئی صحابی کسی صحابی کو دیکھتا، مثلا حج تمتع کا مثال دی انہوں نے، اور دیگر مثالیں دی، تو یہ جو مثالیں دی ہیں انجینئر محمد علی مرزا نے، یہ مثالیں مجتہد کے ساتھ اختلاف کی ہیں، کہ مجتہد کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے۔ ہر صحابی نے ہر صحابی سے اختلاف کیا ہو، یا تمام صحابہ نے جو ہے نا وہ دوسرے صحابی سے اختلاف کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجتہد صحابی نے مجتہد سے اختلاف کیا، اور مجتہد صحابی مجتہد سے اختلاف کر سکتا ہے، مجتہد سے اختلاف کر سکتا ہے، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کہا نا کہ جی صحابہ کی مثال دینا ہی غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال دینا غلط ہے، صحابہ کی مثال دینا ہی غلط ہے بقول آپ کے۔ تو صحابہ تو مجتہد تھے نا، صحابہ مجتہد تھے، مجتہد نے مجتہد سے اختلاف کیا، تو یہ مثال بقول آپ کے دینا درست نہیں ہے، بقول آپ کے دینا درست نہیں ہے۔ سامعین، یہاں پر میں آخری بات کرتا چلوں
کہ یہ جو دینی مسائل ہیں اس میں آپ کو رہنمائی کس سے لینی ہے، دینی مسائل میں آپ کو رہنمائی کس سے لینی ہے، اس کے متعلق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا کا بھی جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے کہ حدیث کی بات آپ کو ماننی ہے، حدیث میں جو بات آئی ہے وہ آپ کو لینی ہے اور وہ صحیح ہے، یا انجینئر محمد علی مرزا والی بات صحیح ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا۔ سامعین، یہ آپ کے سامنے بخاری آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 100 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث میں سامعین واضح طور سے فتویٰ دینا علماء کا کام قرار دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگ علماء سے دینی مسائل میں رہنمائی لیں اور اس پر عمل کریں۔ اور علماء آپ کو کہاں ملیں گے سامعین؟ مساجد میں، مدارس میں، دارالافتاء کے اندر، وہاں آپ کو علماء ملیں گے نا۔ تو یہ جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ آپ کو شرعی مسائل میں رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ علماء سے۔ اب ذرا انجینئر محمد علی مرزا کی بھی بات سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور یہاں میرا ایک تلخ جملہ سن لیں، یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ، اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو 10 کپڑے کی دکانیں پھریں تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا مل ہی جائے گا، کپڑے کی دکان سے ملے گا۔ کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو 8-10 تندور پھرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی، لیکن دین کے لیے 8-10 مسجدیں پھرے، 1000 مسجدیں پھرے، دین نہیں صحیح ملے گا۔ دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر اسرار سے مل رہا ہو جو مسجد میں کوئی لیڈرشپ ہی نہیں جس نے سنبھالی ہوئی، یا مولانا مودودی سے مل رہا ہو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل رہا ہو جو MBBS ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اسرار بھی MBBS ڈاکٹر، دین شاید ان سے ملے۔ کتنا ظلم ہے کہ روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائیں گی، لیکن دین ان دکانوں پہ وہ سودا بکتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سامعین، آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا کی بات کو، اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مانتے ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا کی بات کو مانتے ہیں۔ امید ہے سامعین آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔